نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها۔ جو اللہ پر قیامت کے دن پر پورا ایمان رکھتے ہیں، آپ ان کو نہیں پائیں گے کہ وہ ایسے شخص سے دوستی رکھیں یا ایسے شخص سے دوستی کریں جو اس کے رسول کے خلاف ہو، وہ ان کا باپ، ان کے بیٹے، عزیز رشتہ دار، کنبے والے ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا ہے اور ان کو اپنی قوت سے فیض یاب کیا ہے، اور ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، حضرت سعید بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت ابو عبیدہ عامر بن عبداللہ بن جراحہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ جنگ بدر کے موقع پر جب انہوں نے دیکھا کہ سامنے میرا باپ ہے اور حالت کفر میں ہے اور کافروں کی طرف سے آیا ہے اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور نبی کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو انہوں نے محبت رسول میں آ کر، اسلام کی محبت میں آ کر اپنے باپ کی گردن کو دن سے جدا کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، انہوں نے جب اپنے باپ کی گردن کو جدا کیا تو اللہ نے قرآن بنا کر اپنے نبی کے سینے پر نازل فرما دیا۔ اور اسی لیے تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت تھا تو جب انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا تھا اور لوگوں کو کہا تھا کہ آپ ایک کمیٹی بنا لیں اور مشورہ کر لیں کہ آپ نے کس کو خلیفہ منتخب کرنا ہے، اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا اگر آج ابو عبیدہ عامر بن عبداللہ بن جراحہ زندہ ہوتے تو میں آج ان کو خلیفہ منتخب کر دیتا۔ اور اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ایک دفعہ ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اے بابا جان، ایک جنگ میں آپ میری تلوار کے نیچے بار آتے رہے، میں آپ کو اپنا باپ سمجھ کر چھوڑتا رہا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا تھا کہ بیٹا اگر آپ میری تلوار کے نیچے ایک مرتبہ بھی آ جاتے تو میں آپ کو اپنے نبی کا دشمن سمجھ کر، اسلام کا دشمن سمجھ کر میں آپ کی گردن کو دن سے جدا کر دیتا۔ اور اسی طرح حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو قتل کر دیا تھا محبت رسول میں آ کر۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر حمزہ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، عتبہ، شیبہ کو، ولید بن عتبہ کو، ان تمام کو قتل کیا تھا محبت رسول میں آ کر۔ اور اسی طرح جو بدر کے موقع پر جن کافروں کو قیدی بنایا گیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں صحابہ سے مشورہ لیا کہ اے میرے صحابہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا تھا اے اللہ کے رسول آپ ایسا کریں، ان سے فدیہ لے کر ان کو رہا کر دیں، شاید اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ اسلام کی
طرف پھیر دے، اسلام کی ہدایت عطا فرما دے، اور ان سے آپ جو فدیہ لیں گے ان سے ہماری مالی مشکلات دور ہو جائے گی، ہم ان پیسوں کا اپنا جنگی سامان خرید لیں گے۔ اور جب رائے لیتے لیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو جا کر سوال کیا عمر ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا، اللہ کے رسول آپ ایسا کریں جن کے رشتہ دار قیدی ہیں ان کے رشتہ دار ان کے حوالے کر دیں اور ان کو کہیں کہ ان کی گردنوں کو تن سے جدا کر دیں۔ ہم اپنے اللہ کو یہ دکھانا چاہتے ہیں، ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں مشرکین کے لیے کوئی محبت نہیں ہے۔ یہ ہے محبت، یہ ہے محبت رسول۔ لیکن آج ہماری محبت کیسی ہے؟ ہم تو آپ کی محبت میں آ کر اپنے بدعتی رشتہ دار کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رشتہ داری تو چھوڑنے کی دور کی بات ہے، ہم اس کی دعوت کو ٹھکرانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی اس نے 12 ربیع الاول کی ہمیں دعوت دی ہے، ہم ضرور جائیں گے، اگر نہیں جائیں گے رشتہ داری کا معاملہ ہے۔ ہم رشتہ داری کو دیکھتے ہیں، صحابہ کرام نے کتنے قریبی رشتہ داروں کو محبت رسول میں آ کر ان کو قتل کر دیا تھا، ان کو جہنم واصل کی تھی ان کو۔ لیکن آج ہماری محبت کیسی ہے؟ ہم تو ایسے عاشق ہیں کہ ہم تو اس نبی کی محبت میں آ کر اس داڑھی کو معاف نہیں کرتے، اتنی محبت ہے ہمیں ہمارے نبی کے ساتھ۔ ہم تو ہر روز گندے گڈروں میں اس داڑھی کو منوا کر بہاتے ہیں، پھینک دیتے ہیں کہ یہ دوبارہ ہمارے چہرے کے اوپر نہ آئے۔ ہم تو اس کو برداشت نہیں کر سکتے، تو ہم اپنے نبی کی محبت کو پھر ہم دعویٰ کرتے ہیں بازاروں میں جھنڈیاں لگا کر اور اسی طرح بازاروں کو سجا کر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی حبدار نہیں ہے۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ تو کھلے عام منافقت ہے۔ اگر آپ سچے ہی عاشق ہیں، سچے حبدار ہیں تو پھر اس داڑھی کو معاف کریں، جھوٹ بولنا چھوڑیں، منافقت چھوڑیں، کاروبار میں جو آپ لوگوں کے ساتھ دھوکہ بازی کرتے ہیں اس کو چھوڑیں، 2 نمبری چھوڑیں، زنا کو چھوڑیں، برائی کو روکیں، نیکی کا حکم دیں۔ یہ ہے سچی محبت، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔